أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی طرف سے آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ معدہ کے امراض کے متعلق ہے۔ معدہ میں گیس ہو، بدہضمی ہو، تیزابیت ہو، کھٹے ڈکار، سینے کی جلن، ان تمام امراض کے لیے انشاءاللہ میرا یہ سادہ سا آسان اور گھریلو نسخہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، آپ سے بس یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ میری ویڈیوز کو یا کسی بھی ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو سکپ نہ کیا کریں۔ سکپ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں جو چیزیں کام کی بتائی جاتی ہیں وہ چیزیں آپ سے رہ جاتی ہیں، ان کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے ویڈیو جو بھی ہو اسے مکمل دیکھا کریں۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میری ویڈیوز پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو وزٹ بھی کریں، اس پہ جو ویڈیوز باقی دی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے ان میں سے ان کو کوئی کام کی ویڈیو مل جائے۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل والے آپشن کو کلک کریں، تاکہ آپ کو میری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، نیو ویڈیوز، وہ ساری آپ کو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، جو معدہ کے امراض ہیں ان میں تقریباً آج 90% لوگ جو ہیں وہ معدہ کے امراض میں مبتلا ہیں، جن میں قابل ذکر تو یہی امراض ہیں: گیس، بدہضمی، تیزابیت، سینے کی جلن، معدہ کا السر، قبض اور کھٹے ڈکار۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے تقریباً ہر بندہ دوچار ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو ورزش، ہارڈ ورکنگ، اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے، دوسری ہماری یہ آرام کرنے کی عادت جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہر چیز کھاتے ہیں اور بعد میں کھانے کے بعد وہیں پہ بیٹھے کام کرتے ہیں اور وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ناظرین، یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد سٹامک جو ہے وہ ہمارے چلنے پھرنے سے سٹامک نے پراپرلی ورکنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم بیٹھے رہتے ہیں، وہ سٹامک جتنا اپنی طاقت کے ساتھ ورکنگ کر سکتا ہے اتنی کر لیتا ہے، باقی کی خوراک جو ہے وہ معدہ کے اندر پڑی رہتی ہے، کچھ اس میں گل جاتی ہے، میلٹ ہو جاتی ہے، کچھ جو ہے وہ ویسے ہی پڑی رہتی ہے، وہ پھر تعفن پیدا کر کے گیس اور بدہضمی، تیزابیت، کھٹے ڈکار، جلن وغیرہ اس طرح کے امراض پیدا کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے بہتر ایک تو یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ بھوک رکھ کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے رات کا کھانا جو ہے وہ سونے سے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً 30 سے 40 قدم آپ نے لازمی چلنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کھانا پراپرلی ہضم ہو کے، ڈائجسٹ ہو کے، وہ اپنے جو ہے وہ اس کے ضروری اجزاء باقی اعضاء کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے احتیاط کریں، اور کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے احتیاط کریں۔ تو ساتھ میں میرا یہ نسخہ استعمال کریں۔ ویڈیو کو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، تو چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف۔ تو جو چیزیں آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے کے لیے چاہیے وہ آپ سکرین پر دیکھ بھی لیں اور ان کو نوٹ بھی کر لیں، اور اس کی تیاری اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو ناظرین، جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان میں ہے سونف، اناردانہ، سونٹھ اور مصری۔ یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے برابر وزن میں لے لینا ہے، یعنی اگر سونف جو ہے وہ 50 گرام لیتے ہیں تو باقی 3 چیزیں بھی آپ نے 50-50 گرام لینی ہیں۔ اگر سونف آپ 20 گرام لیتے ہیں تو باقی چیزیں بھی آپ نے 20-20 گرام لینی ہیں۔ ان کا برابر وزن ہونا چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں آپ لے کر ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد ان کو آپ رکھ لیں کسی ایئر ٹائٹ چیز میں، شیشی میں، جس میں ہوا داخل نہ ہو تاکہ اسے نمی وغیرہ نہ پہنچے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے صبح اور شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، یہ آپ نے تازہ گلاس کے ساتھ ایک گلاس پانی کے ساتھ آدھا چمچ چائے والا آپ نے کھانا ہے۔ تو بس یہ میرا سادہ سا نسخہ ہے، اور یہ انتہائی مفید اور مؤثر نسخہ ہے۔
تو اس نسخہ کو بنائیں، استعمال کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔